أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم۔ ربط نام کا لکھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سورہ صاد کی کس آیت پر یہ مرتب ہو رہی ہے۔ 38 صورتیں مرتب ہونی تھی نا سورہ صاد پر، تو سورہ صاد کی انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، تو یہ دو الفاظ ہیں نا جی، تو اگلی دو صورتوں کا جو انداز ہے وہ الکتاب المبین پر ہے، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین پر۔ تو اس کا مطلب ہے اسی ایک آیت پر یہ دونوں صورتیں مرتب ہیں، اور اس کے اندر ہے انزل علیہ الذکر من بیننا، ہیں جی، اور اس صورت میں آ رہا ہے بالکل اسی طرح لفظ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور اس آیت میں لفظ تھا نا بل ہم فی شک من ذکری، اور اس اگلی صورت دخان میں لفظ آ رہا ہے بل ہم فی شک یلعبون۔ اس کا مطلب ہے یہ دونوں صورتیں ایک ہی آیت پر مشتمل ہیں، اور دونوں کا عنوان یہی رہے گا کہ الکتاب المبین، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اگر یہ پہلے موجود تھا دین تو ہم میں سے کسی پر آتا نہیں، اس پر کیوں آ گیا ہے؟ تو اس کے جوابات پر مشتمل ہے یہ صورت، لیکن انداز اور عنوانات کیسے ہوں گے؟ اب لکھیں جی ربط، نامی ربط، اسمی ربط۔ پچھلی صورت میں تھا کہ مومنوں کی اصلاح معاشرہ کی وجہ شورا جیسے اہم امور ہیں، اور اب اس صورت میں ہوگا کہ کفار کے ناکام معاشرے کی وجہ زخرف القول عقائد و افکار ہیں، یعنی چمکتا جھوٹ، یہ زخرف القول کا معنی ہے۔ ہاں جی، معنوی ربط، پچھلی صورت میں وحی الاولین والآخرین تھی کا ذکر تھا، اس صورت میں وحی و شریعت کے مقابلے میں بننے والے عقائد فاسدہ کا تفصیلی رد ہوگا۔ دعوے صورت جی، فضیلت ام الکتاب ورد عقائد المسرفین، ورد عقائد المسرفین، فضیلت ام الکتاب المبین لکھو جی، المبین کا لفظ پڑھا تھا، فضیلت ام الکتاب المبین ورد عقائد المسرفین، یعنی کہ دستور حیات نازل کرنے والی ذات وہ ہے جس کی الوہیت آسمان و زمین پر نافذ ہے، اور اس کے مقابل عقائد بنانے والے حد انسانیت سے بڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب لکھو جی خلاصہ و تقسیم سورہ۔ پہلی 16 آیتوں تک ام الکتاب کی فضیلت کا تذکرہ، جس میں ایک دلیل عقلی جو 4 قوتوں پر مشتمل ہے، 16 نہیں 14 لکھو جی، میرے پاس ان سے ایسے لکھے ہیں بھول جاتا ہوں۔ 13 اور 14 نمبر میں نتیجۃ الدلیل جو متفرعاً اعترافات عجز پر مشتمل ہے، جو متفرعاً اعترافات عجز پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد 5 عقائد باطلہ کا تفصیلی رد، نمبر 1 آیت نمبر 15، نمبر 2 آیت نمبر 19، نمبر 3 آیت نمبر 20، اور نمبر 4 آیت نمبر 31، وقالوا لولا نزل هذا القرآن، یہ آیت نمبر 31 ہے نا۔ نمبر 5 آیت نمبر 57، ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور درمیان میں 3 دلائل نقلیہ جو جاری عقائد کے رد کے مطابق پیش ہوں گی۔ پھر آیت نمبر 65 سے آخر تک تفصیلی زجر ہے مسرفین کو،
مصرفین سے مراد وہ عقائد بنانے والے، جو مشتمل ہے 4 چیزوں پر۔ نمبر 1 تعریضاً بشارت، نمبر 2 تخویف، نمبر 3 اعلان نبی، نمبر 4 مالکیت و خالقیت کی کے 2 دلائل عقلیہ، جن میں تعریض الی الزجر ہے، الی الزجر ہے۔ نوٹ: سورت کے شروع میں آفاقی دلیل عقلی کا سوال ہے اور سورت کے آخر میں انفسی دلیل عقلی کا سوال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اس کا اب خلاصہ آپ نے فٹ کرنا ہے جو آپ نے لکھا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ ام الکتاب کی فضیلت ارشاد فرمائیں گے جو 14 آیات تک چلے گی۔ فضیلت کیسے ہے جی؟ کہ کتاب مبین گواہ ہے، واضح کتاب گواہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھانے کے لیے قرآن بنا کر نازل کیا، یعنی یہ کتاب کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو سمجھ سے بالا تر ہو، یہ گواہی خود کتاب دے گی، اس کی آیتیں بتائیں گی۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ خود قرآن گواہی دے گا، اس کے مضامین تمہیں گواہی دیں گے کہ لوح محفوظ میں ہمارے پاس جتنی بھی کتب رہی ہیں، یہ ام الکتاب لوح محفوظ میں جتنی بھی چیزیں رہی ہیں ان سب میں برتر اور مستحکم یہی کتاب ہے، لعلی حکیم، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ بس یہ کتاب مبین اس بات پر گواہ ہے۔ اب جب اتنی برتر اور مستحکم کتاب ہو تو مصرفین کے کہنے پر یا مصرفین کے باطل عقائد بنانے پر اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُصْرِفِينَ، کہ مصرفین نے باطل عقائد بنائے ہیں تو کتاب ہم ان سے موڑ کر پھیر دیں۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا موڑ کر ہم ان سے پھیر دیں کیونکہ مصرفین ہیں، حالانکہ اس کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ یہ بڑی برتر اور مستحکم کتاب ہے۔ اور یہ مصرفین تو ہر دور میں رہے ہیں، ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، جی وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ہر دور میں رہی ہیں اور ہر نبی کے ساتھ یہ استہزاء کرتے آئے ہیں۔ اب اس پر جو پہلی دلیل دی، اس کے اندر کتنی طاقتیں بیان ہوں گی جی؟ 4 طاقتیں بیان ہوں گی ہیں جی یہ فضیلت میں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان طاقتوں والا اللہ کون ہے، من خلق السماوات والارض، کہ کون ہے جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا اور زمین کو تخلیق کیا، خالق السماوات والارض کے بارے میں سوال کریں تو یہ کہیں گے العزیز العلیم، یہ جس ذات نے بھی بنایا ہے نا وہ ان ساری چیزوں پر غالب ہے تبھی تو بنا ڈالا، علیم ماہر ہے تو تبھی اس کو پتہ ہے کہ کیسے بنانا ہے۔ پہلی طاقت دی۔ دوسری، الذی جعل لکم الارض مہدا، یا عزیز العلیم ذات تو وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راہیں بھی رکھی ہیں، اس کے اندر یعنی خالی حصہ پانی کا علاوہ بنایا، بچھونا بنا دیا، ورنہ تو سارا پانی تھا۔ سورہ حامیم سجدہ میں گزر چکا ہے کہ یہ دھواں تھا،
دھوئیں کی شکل میں. دھواں پتلے پانی کو کہتے ہیں نا جو بخارات کی شکل میں ہوتا ہے, گاڑھا ہو جائے تو پانی ہوتا ہے. پانی دھواں تھا, ہم نے اس کو بچھونا بنایا ہے, مٹی کی شکل دی ہے. یہ طاقت ہے ہماری. پھر اس کے اندر تم چل پھر رہے ہو, دھوئیں اور پانی میں کون چل سکتا ہے؟ یہ طاقت. اور جی تیسری طاقت والذی انزل من السماء ماء, پھر ہم نے اس میں رہنے والوں کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا بقدر, اور وہ بھی ماپ کر. آسمان سے پانی نازل کرنا بھی ہماری قدرت اور ماپنا بھی ہماری قدرت. فانشرنا به بلدۃ میتا, پھر ہم نے اس کے ذریعے ابھار کھڑا کیا ایک مردہ شہر کو. کذالک تخرجون, اسی طرح ہماری طاقت ہے کہ تم نے بھی نکلنا ہے. یہ دیکھو یہ بھی ہماری قدرت ہے کہ پھر زمین کے باسیوں کو خشک حصہ عطا کر کے یہاں بھی پانی بھیج دیا. یہ بھی طاقت ہے. والذی خلق الازواج, چوتھی طاقت کہ ہم نے بنائے اس کے اندر سارے چیزیں جوڑے. بہت سارے چیزیں ہم نے اس کے اندر بنائی جن میں اکثریت جوڑوں کی ہے. انسان جوڑے ہیں جی, حشرات جوڑے, درخت ہیں تو وہ بھی جوڑے. بہت ساری چیزیں ہم نے بنائی تو جوڑے. حتیٰ کہ پانی بنائے تو اس کے اندر بھی کھارا اور میٹھا جوڑے. رنگتیں بنائی تو اس کے اندر بھی جوڑے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنَامِ, یہ تو صرف وہ طاقتیں ہیں جو اس خشکی کے حصے پر تھیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنَامِ مَا تَرْكَبُونَ, پھر پانیوں پر بھی تمہیں غلبہ دیا, جانوروں پر بھی تمہیں غلبہ دیا, تاکہ تم یہ چار عجز اپنے معترف ہو جاؤ. پہلا عجز کیا جی؟ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ, انعام تو یہ ہے کہ تم اس کی پشتوں پر سوار ہو جاؤ, پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ, جب تم اس پر بیٹھنے لگو. ہم تو ایسے نہیں بیٹھ سکتے تھے جب تک کہ اللہ سواری کے لیے ان کو بناتا نہیں. مثلا اللہ نے کتنے وحشی جانور بنائے ہیں تو ان کی طرح, لیکن وہ سواری کے قابل نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت. دوسری وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا, اور یہ تم کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے بس میں کر دیا ہے یہ چیزیں. یہ اعتراف کرو کہ یہ چیزیں اللہ نے ہی ہمارے بس میں کی ہیں. بڑی دیو ہیکل چیزیں, بڑے بڑے جانور ہیں جو اللہ ہمارے بس میں کر دیتا ہے. اور نمبر 4 وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ, اور نہ تھے ہم اس کو قابو میں لا سکنے والے. یہ تیسری کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان انس والے جانوروں کے اندر یہ انس پیدا کرتے, ان کو مانوس کرتے. وَإِنَّا, اور چوتھی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور ہم نے اپنے رب کی طرف ہی پھر جانا ہے. یعنی دوبارہ ہمارے پہنچنے کی طاقت بھی ہمارے اللہ کے پاس ہے, یہاں رہنے کی بھی ہماری طاقت نہیں ہے. یہ اعترافات عجز, 4 اعتراف کرو عجز کے, اور اللہ کی 4 طاقتیں دیکھو. اب بتاؤ کہ جو اللہ اس ساری زمین کے نظام پر قادر ہے, جس کے سامنے تم معجز تھے, تم عاجز تھے, ذرا بھی تمہاری قدرت نہیں تھی, تو پھر تم عقائد اپنی طرف سے کیسے بنا سکتے ہو؟ دستور حیات اپنی طرف سے کیسے بنا سکتے ہو؟ لہذا حکم نامہ بھی نازل کرنا ہمارے پاس میں ہے, اس میں تم معجز ہو, عاجز ہو, اپنے آپ کو عاجز کرنے والے ہو اور معترف ہو, عاجز و معترف ہو. لہذا یہ ہم نے ہی نازل کیا ہے حکم نامہ, جس کو ہم نے قرآن عربی بنا کر بھیجا ہے. لعلی حکیم, یہ پکا بھی ہے اور برتر بھی ہے, یعنی بلند بھی ہے اور مستحکم بھی ہے. اچھا جی, ایک بلند ہے اور مستحکم ہے. تو اب ان معترفین نے, ان مصرفین نے اب جو عقائد بنائے ان میں سے پہلا عقیدہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, یہ جی آیت نمبر 15, انہوں نے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے اس کے بندوں میں سے جزیں. اللہ کی جزء بناتے ہیں. مثلا اولاد بنا دی, اللہ بھی لجپال ہے, اللہ نے فلاں کو اتنی طاقت دے رکھی ہے, فلاں کو بیٹا بیٹی دینے کی طاقت دے رکھی ہے, فلاں کو اللہ نے لجپال, فلاں غوث اعظم, فلاں کھوٹی قسمت, یہ جزء بنا رکھی ہیں. یا نور من نور اللہ, کہ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا 3 میں سے ایک حصہ قرار دیا, تثلیث بنا دی. بندوں کا زمین کے اوپر یہ عقیدہ ہے کہ نیک بندوں کو اللہ کی جزء بنا ڈالتے ہیں. یہ گندا عقیدہ, اس کا رد کیا جی.
کہ کیسے تم اللہ کی اولادیں بناتے ہو. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، یہ اولادیں بنا کر جزء بنانا، اللہ کی طاقتوں کو تقسیم کر کے اللہ کی جزء بنانا، نور من نور اللہ کہنا ہے جی، یہ سارے کے سارے باطل عقیدے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اولاد بنانی ہوتی تو پھر تمہیں چن کر بیٹے دیتا اور خود اپنے لیے بیٹیاں رکھ دیتا. یہ تمہارا باطل عقیدہ ہے. اور جی آگے دوسرا عقیدہ آیت نمبر 19 میں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. یہ دوسرے قسم کا عقیدہ روئے زمین پر یہ ہے مصرفین کا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانا، یعنی نیک لوگوں کو اللہ کا چہیتا بنانا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانا. یہ زمین والے مصرفین مشرکین کے نظریات ہیں جو حد انسانیت سے بڑے ہوئے ہیں. اور یہ تیسرا عقیدہ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. ان کی باطل افکار اور عقیدے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی چاہت ہے کہ ہم ان کو معبود بنائیں. اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں نا، اللہ نے ان کو الوہیت دے رکھی ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ نے بڑا ان کو فیض دیا ہوا ہے کہ یہ باطل عقائد ہیں. ان کا جو تفصیلی رد کیا. اور اسی طرح آیت نمبر 21 کے اندر کون سی جی آیت نمبر 31 کے اندر ان کا چوتھا عقیدہ ہے. اچھا چوتھا عقیدہ شروع کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ آیت نمبر 25 کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دلیل کو ان تین خود ساختہ عقائد والوں کے لیے نقلی دلیل بنا کر پیش کیا. دیکھو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ اور اپنی قوم کو فرمایا جو عقیدے تم بناتے ہو، جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو بری ہوں. کیوں جی؟ اللہ نے مجھے بنایا ہے، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، لہذا اللہ کے نام کے حصے اور معبود بنانے والا میں نہیں ہوں. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً. اور انہی کا نظریہ اللہ نے آخر تک باقی رکھا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی ان کے نام لیوا ہیں. تو پھر ان کے عقائد کیوں نہیں اپناتے؟ کیوں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہت کی ہے تبھی تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو یہ ان تین کو دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی. اچھا کیوں جی؟ یہ اکثر عقائد مشرکین مکہ میں اور وہاں سرزمین عرب میں تھے، یا ملت ابراہیم کے جو دعوے دار تھے یہ ان کے عقائد تھے، مثلا یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مشرکین مکہ کے. تو ان کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دلیل کے طور پر پیش کیا. اچھا ایک اور آئیں گے اس زمین پر مصرفین کی ایک قسم یہ ہوگی، آیت نمبر 31 میں آ رہا ہے کہ وہ کتاب اللہ کے حکم نامے کو دیکھ کر بفر جائیں گے. وہ کہیں گے یہ قانون تو چلنا ہی نہیں چاہیے، یہ کیوں آ گیا قانون بنانے والا، ہم ہیں قانون بنانے والے، یہ کہیں گے. ایک اس کا نظریہ اور اس کا رد کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دلیل آگے آ رہی ہے جی. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کہ ایک رجل عظیم پر یہ قرآن آتا اور وہ اپنا دستور نظام بناتا. ان دو بڑی بڑی بستیاں طائف اور مکہ، ان دو بڑی بڑی بستیوں میں کوئی رجل عظیم ہوتا، وہ آئین دان ہو سکتا ہے، وہ قانون دان ہو سکتا ہے، جو بہت بڑا کوئی عاقل ہو، کوئی ارسطو وقت ہو، ہے جی نعوذ باللہ. یہ کیسے ہے کہ اس نے ایک نظام حیات مرتب کر دیا؟ فرمایا نہ، یہ تمہارے گندے عقائد ہیں، زمین والے یہ دستور بنا ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ دستور بنانے والی ذات اللہ ہے جس نے علی اور حکیم کتاب بنا کر نازل کی ہے. اور ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی رد بھی کیا کہ یہ اصل میں کیوں یہ خود ساختہ قانون بناتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ رجل عظیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال اور نفریاں زیادہ ہو. آگے مال اور نفریوں کا رد شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے یہ مصرفین کی وہ قسم ہے جو زمین پر غیر اللہ کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ان مصرفین کی قسم بیان کی جا رہی ہے. اس لیے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو فرعون کا رد کرتا ہے اور فرعون کے وہ جملے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا وہ اللہ نے آگے قانون کے طور پر بیان فرما دیے، دلیل نقلی کے طور پر بیان فرما دیے. دوسری دلیل نقلی ہے یہ ان کا رد کرنے کے لیے جو خود ساختہ قانون مثلا جمہوریت والے قانون بناتے ہیں.
تو ان کا رد کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس جمہوریت کے بانی کو کہا نا تو یہ کہتا تھا یا ایھا الساحر، طاقتیں بھی مانتا تھا کہ دوسری طرف طاقتیں ہیں، لیکن اپنی طاقتوں کا انکار بھی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا یہ جادو ہے اصل، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، قانون تو میری مرضی کا چلے گا، میری مرضی سے کوئی چیز فائق نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو وہ ایک جھوٹ ہوگا جو کہ جادو ہوگا۔ یہ اس کا نظریہ تھا کہ کہتا بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچھا جو تیرا رب ہے نا ہے تو جھوٹا، نعوذ باللہ، وہ ہے جادوگر، اس کو کہے یہ ہم پر عذاب ہٹا دے، یا ایھا الساحر ادع لنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پکڑا، فاستخف قومہ فاطاعوا انہم کانوا قوما فاسقین۔ تو مال و نفریاں تو اس کے پاس بھی زیادہ تھی، تم کہتے ہو رجل عظیم ہوتا تو وہ ایک آئین مرتب کر سکتا ہے، کتاب نازل کر سکتا ہے، کتاب بنا سکتا ہے، وہ بھی بہت بڑا دنیا کا غرور رکھنے والا، وہ بہت بڑا سرکش تھا، اور اس نے اپنے بارے میں کہا تھا ھذی الانہار تجری من تحتی، اور اس نے کہا تھا کہ ساری دنیا کی نفری اور طاقتیں میرے پاس ہیں۔ تو پھر اس کا کیا حل ہوا؟ فانتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین۔ اب آگے جناب ان کا پانچواں نظریہ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون۔ ایک اور ہوں گے جو کہ زمین پر غیر اللہ کا قانون بنانے والے، اور ایک اور ہوتے ہیں جو فقط دہری ہوتے ہیں۔ مثلا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نشانی ان کے لیے، لوگوں اگر ماں باپ بھی خالق ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کس نے تخلیق کیا؟ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آنے کی دیر ہے، دنیا دہریت میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور حتیٰ کہ ہر قسم کے مشرکوں اور دہریوں کو ایک کہنے کا موقع مل جاتا ہے، کیا جی کہ مشرکین تو کہنے لگے کہ تو کہتا ہے کہ معبودین جھوٹے ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، یہ بھی تو عیسائیوں کے معبود ہیں۔ تو ایک یہ اپنا خوب سے باطل ظاہر کرتے ہیں، اور دوسرا اشارہ کر دیا کہ یہ جو دہری ہوں گے یہ بھی اس پر بڑا شور مچائیں گے اور ان کے بارے میں جھوٹے الزام تراشیں گے، تو دونوں کو جواب دیں، ان کو کہیں ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ صرف جھگڑا کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا نہیں کہا، ان کی معبودیت کو ہم نے غلط کہا ہے کہ وہ معبود نہیں ہے، معبودیت ان کی باطل ہے۔ کچھ ایسے الہ ہوتے ہیں زمین کے جو اپنے آپ کو الہ بناتے ہیں، ان کی معبودیت بھی باطل ہے اور وہ خود بھی باطل ہے، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں کہا کہ مجھے الہ بنا لینا، لہذا وہ باطل نہیں، ان کی معبودیت انہوں نے بنائی تھی عیسائیوں نے، لہذا وہ باطل ہے۔ تو یہ رد کرنے کے بعد پھر انہی کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دلیل بطور دلیل نقلی کے ارشاد فرما دی انہی عقیدے والوں کو۔ مثلا آیت نمبر 63 کے اندر دلیل نقلی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، پہلے ذکر ان کے عقائد رد کے ساتھ تھا، اور ان کا عقیدہ بھی رد کیا، إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، وہ ہمارے خاص بندے ہیں، ہم نے ان پر بڑا انعام کیا تھا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کی نشانی ہوں گے۔ اب ان کے لیے دلیل نقلی آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واضح دلائل لے کر آئے، لوگوں نے اس کے اندر بھی اختلاف کیا، ان کا بھی یہی اعلان تھا فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ ہی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میرا بھی پالنہار تمہارا بھی حاکم مطلق وہی اللہ ہے، فاعبدوہ، لہذا اسی اللہ ہی کی غلامیت تسلیم کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، غلامیت کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی نا، اللہ کو پکارنا، اللہ کا رکوع سجدہ کرنا، اللہ کے نظام اور قانون اور اوامر کو ماننا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا سے اب یہ رد شروع ہو گیا زجر کے طور پر، زجر ہے 5 عقائد کا رد ہو گیا نا جی، جس کے اندر 3 دلائل نقلیہ بھی تھی، اور ام الکتاب کی فضیلت میں ایک دلیل عقلی جس کی 4 طاقتیں تھیں وہ بھی بیان ہو گئی۔ اب جی رد شروع ہوا، رد کے اندر کتنی چیزیں ہوں گی؟ زجر کے اندر پہلی چیز ہوگی تخویف کی، بشارت اور تخویف۔ بشارت کا انداز اگر آپ دیکھیں گے نا تعریض والا ہوگا، بشارت کا انداز وہ ہوگا جو زجر کے طور پر بھی کام کر رہا ہوگا، مومنوں کو تو بشارت مل رہی ہے، مثلا یہ کہتے تھے کہ مال و اسباب اور دنیا ہمارے پاس زیادہ ہوتی، تو اللہ نے ایسی انداز کے اندر بشارت سنائی کہ اصل تو ان کے پاس ہے جہان،
ان کے پاس لائے جائیں گے جی رکابیں یہاں سونے کی ہوں گی، آب خورے ہوں گے، اور ان کے آنکھوں کی جو لذت ملے گی ان کو وہ الگ ہوگی، جو دل ان کے چاہیں گے وہ الگ ہوگا، جنت کی زمین کے ان کو وارث بنایا جائے گا۔ یہی چیزیں تم دنیا میں مانگتے تھے نا کہ ہمارے سونے چاندی کے گھر ہوں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، یہی چیزیں تم چاہتے ہو نا کہ رجل عظیم تم اس کو کہتے ہو، حالانکہ یہ عظمت والے جہان یہ تو یہ بشارت کا رنگ بھی تعریض کے طور پر تھا، لہذا میں نے تعریضاً کا لفظ آپ کو خلاصے میں لکھوایا۔ اب دیکھو جی، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، آیت نمبر 74 کے اندر یہ مجرمین پر یہ زجر کے اندر دوسری چیز آگے تخویف اخروی کہ بے شک یہ مجرمین عذاب جہنم میں ہوں گے اور وہاں بڑی آس توڑ کر بیٹھے ہوں گے، وہاں یہ کہہ رہے ہوں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اب تو اللہ کے امر کو فیصلوں کو نہیں مانتے نا، وہاں جہنم میں بیٹھ کر اللہ کے ان فیصلوں کو منتیں کر کے مانگ رہے ہوں گے، اللہ کا یہ موت والا فیصلہ ہمارے اوپر آ جائے، موت والا قضیہ آ جائے۔ دیکھا جی کہ اللہ کے کتاب کو نہ مانا جو علی اور حکیم ہے، برتر اور مستحکم ہے، اور اب اس کے مقابلے میں اپنے باطل عقائد بنائے، یہی اللہ کی چاہتوں کو یہ جہنم میں مانگ رہے ہوں گے، کاش کہ اللہ کا فیصلہ کوئی اب بھی آئے ہم پر موت والا، تو وہاں نہیں۔ دیکھا جی تخویف کا رنگ بھی اسی زجر کے انداز والا ہے اور سورت کے مضمون کے مطابق ہے۔ اور جی قل ان کان للرحمن، تیسری چیز اعلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر مشتمل ہے جس کے اندر زجر ہے، اے میرے پیغمبر ان سوال کرنے والوں کو کہہ دو، ان باطل عقائد والوں کو کہہ دو، تمہارا سارا کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اولادیں بنا رکھی ہیں، اگر رحمان کو کوئی نائب ہوتا اس کائنات میں جس کا قانون چلتا، رحمان کا کوئی ایسا بنایا ہوا بیٹا اولاد ہوتی جس کے آگے سجدے جائز ہوتے تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، انا اول العابدین، عبادت میں کیا ہے؟ غلامیت، قانون بھی اسی کا تسلیم کرتا، رکوع سجدے بھی اسی کے کرتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ سبحان رب السماوات والارض، آسمانوں زمینوں والا رب یہ شریکوں سے پاک ہے، نہ آسمانوں میں اس کا کوئی شریک نہ زمین میں کوئی شریک، اکیلی حکومتوں والا ہے رب العرش عما یصفون، یہ اکیلی حکومتوں والا اللہ پاک ہے ان کے ہر ان باتوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور جی وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، یہ دلیل مالکیت، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، دلیل خالقیت پر مشتمل ہے یہ زجر کہ مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو عقیدے تم اپنے کیوں بناتے ہو؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّي إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے رسول کے اس کہنے کی، رسول کا یہ کہنا گواہ ہے، کیا جی؟ رسول کا یہ کہنا گواہ ہے کہ اے اللہ یہ مسرف قوم ہے، رسول کا یہ دعا کرنا بھی گواہ ہے کہ یہ مسرف ہیں، اور کتاب اللہ کی عظمت اس بات کی، کتاب اللہ کے رسول کا یہ کہنا کتاب اللہ کی عظمت پر گواہ ہے کہ اے اللہ میں ربی ہو کر ان کو بیان کرتا ہوں، یہ اس قرآن کو نہیں مانتے، لا یؤمنون، نبی کی قسم گواہ ہے، جس طرح کتاب مبین خود گواہ ہے نا، نبی کی قسم بھی گواہ ہے قرآن کی عظمت پر اور قوم کے مسرف ہونے پر۔ فاصفح عنہم وقل سلام، لہذا جب قرآن کی عظمت کی گواہی آپ بھی دے رہی ہیں اور ان کے مسرف ہونے کی گواہی آپ بھی دے رہے ہیں میرے پیغمبر، پھر ان کو دفع کر وقل سلام، اور تو کہ میرا وظیفہ سلامتی والا ہے، وقل سلام، میرا وظیفہ سلامتی والا ہے، میں نے سلامتی میں ہی یہ ساری دنیا گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے، میں تمہارے والے عقائد باطلہ میں نہیں آتا کیونکہ ان میں سلامتیاں نہیں ہیں۔ جی چوتھی چیز یہی ہے نا، وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، دلیل مالکیت، وَلَئِن سَأَلْتَهُم دلیل خالقیت۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ضرور جان جائیں گے، کیا جان جائیں گے جی؟ ایک کتاب کی فضیلت کو اور اپنے مسرف ہونا کو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جو دعوِ سورت ہے اس کو جان دو گے، وہ کیا ہے جی؟ کتاب کی فضیلت اور اپنا مسرف ہونا، بس جی یہ سورت ختم ہوئی۔ اب اگلی صورت زجر پر مشتمل ہوگی اور انتہائی آسان ہے جی، آپ کو اس کا پہلے نام کا رابط لکھوا دیتا ہوں جی۔
لیکن آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ سورہ صاد کے کس لفظ پر یہ صورت ہوگی؟ بل ہم فی شکن. کس طرح انزل علیہ ذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری. بل ہم فی شک من ذکری کا لفظ کیا ہے؟ یہ زجر پر دلالت کر رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے یہ پوری صورت زجر پر مشتمل ہوگی. اب اپنے اس کا ربط نامی دیکھنا ہے جی. پچھلی صورت میں تھا زخرف القول ہی ناکامی کی وجہ ہے، اور اس صورت میں ہے کہ یوم الدخان کو انہوں نے اپنی ناکامیوں کا اعتراف کر لینا ہے. اور یہ معنوی ربط، پچھلی صورت میں عقائد فاسدہ کا رد تھا، اس صورت میں تفصیلی زجر ہے جنہوں نے باطل عقائد بنائے تھے. دعوی صورت، امر مبارک تو نری رحمت ہے، اس میں شک کرنا عذاب کو دعوت دینا ہے. یعنی زجر علی اللاعبین بامر اللہ المبارک المبین. اور تقسیم صورت، پوری صورت ایک زجر پر مشتمل ہے جو کہ 5 امور پر مشتمل ہوگا. نمبر 1 فضیلت کتاب آیت نمبر 8 تک. نمبر 2 تخویف دنیاوی آیت نمبر 16 تک. نمبر 3 دلیل نقلی از قوم فرعون و قوم تبع آیت نمبر 37 تک. نمبر 4 دلیل عقلی آیت نمبر 39 تک. نمبر 5 یوم الفصل کے حالات پر 40 تا آخر. اور یہ سورہ دخان کا خلاصہ ہوا. اور اب آپ کو اس کی تھوڑی فٹنگ کرا دوں کہ پوری سورہ زجر پر کیسے مشتمل ہے. آپ کو عرض کیا تھا نا کہ اس سورت کو عنوان کیوں بنایا زجر کا؟ کیونکہ سورہ صاد پر جہاں مرتب ہو رہی تھی وہاں بھی بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، اس پر چونکہ یہ مرتب ہے تو لہذا اس ساری صورت کے سیغوں کو جب ہم نے دیکھا، دعویٰ ہے تو وہ بھی زجر کے رنگ میں، دلیل عقلی ہے تو وہ بھی زجر کے رنگ میں، دلیل نقلی آئے گی وہ بھی زجر کے رنگ میں، اسی طرح بشارت بھی زجر کے رنگ میں، تخویف بھی زجر کے رنگ میں. جب ساری زجر ہے تو اس کا مطلب ہے پوری صورت زجر پر مشتمل ہے. دیکھو جی، یہ کتاب مبارک ہے، حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قرآن گواہ ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں جو نازل کیا ہے، اس کے اندر امرا من عندنا رحمتا من ربک. قرآن گواہ ہے کہ ہمارا ہی امر ہے، یہ نبی خود نہیں بنا کر لایا. قرآن گواہ ہے کہ اس عمل کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، کائنات ساری کی ساری پرامن ہو جاتی ہے، بر و بحر کا فساد ختم ہو جاتا ہے. یہ قرآن گواہ ہے. لہذا اس فضیلت پر جب مشتمل ہے تو کیوں نہ ہو یہ پرامن اور رحمت کے قابل کتاب، اس لیے کہ انہ هو السمیع العلیم، جس ذات نے اس کو نازل کیا ہے وہ ذات کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں. 4 خوبیوں کا ذکر کیا. نمبر 1 السمیع، ہر قسم کے حالات کو سننے والا، ہر قسم کے حالات کو جاننے والا. نمبر 3 رب السماوات والارض. نمبر 4 لا الہ الا ہو یحیی و یمیت. الوہیت اس کے پاس ہے، ربوبیت اس کے پاس ہے، ہر کسی کی سننے والا وہ ہے، ہر ایک کو جاننے والا وہ ہے. جب اس نے نازل کیا ہے تو رحمت تو ہے ہی نا. تو بس یہی ربکم و رب آبائکم الاولین. اب زجر پر یوں مشتمل ہے کہ دیکھو یہ رب تمہارا بھی وہی تھا، رب پالنہار ساروں کا وہی ہے، پہلوں کا بھی وہی ہے. لہذا تم اس کی ربوبیت کو چھوڑ کر بل ہم فی شک یلعبون، اب بھی شک کے اندر آ کر تم کھیلتے ہو کتاب اللہ کے ساتھ. لعب بامر اللہ المبارک، یعنی اللہ کے امر کے مبارک امر کے ساتھ یہ لعب کرنا، کھیلنا. اس کا مطلب ہے کھیل کو بندہ بے وقت سمجھتا ہے نا، کوئی اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے سمجھ لیتا ہے، اسپیشل اس کو نہیں سمجھتا. ثانوی حیثیت دی جاتی ہے. کتاب اللہ کو دنیا والوں نے ثانوی حیثیت دے رکھی ہے. اپنے بس اس کو کوئی چومنے چاٹنے پر گزارا کرتا ہے، کوئی اس کو صرف مذہبی سینٹر کی کتاب بنا دیتا ہے. نہ اپنے دنیا کے قانون میں، نہ سماج میں، نہ بازار میں، نہ عدالتوں میں اس اپنے قانون بنا رکھے ہیں، اس قرآن کو لاگو نہیں کرتے. بل ہم فی شک یلعبون، یہ لعب ہے.
فارتقب یوم تأتی السماء. اب دوسری چیز آ گئی جی تخفیف دنیاوی. ایک دن آئے گا آسمان سری دھواں لے کر، آسمان میں دھواں ہی دھواں ہوگا. پتہ نہیں یہ کس قسم کا دھواں ہے جی؟ دخان مبین. اللہ نے جو فرما دیا تو ماننا پڑے گا. اچھا جی، دخان کی صورتیں ہوتی ہیں، یا طوفان آ جائے، یا اب موجودہ زمانہ میں ایٹم کا پھٹنا پورے ملک کو، شہر کو دھوئیں میں سمیٹ لیتا ہے جی. اس کی کئی تہیں ہوتی ہیں جب یہ ایٹم پھٹتا ہے تو، اور آخری تہ جو ہے وہ جہاں جہاں تک اس کے دھوئیں کے اثرات جاتے ہیں نا وہاں ہے. اور اسی طرح دھوئیں کا اشارہ کر کے یہ بڑے بڑے ایسے وائرس کی طرف بھی اشارہ ہے جو دھوؤں کی شکل میں آئیں گے اور علاقوں کے علاقوں کو سمیٹ لیں گے. نمبر 4 بھوک کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ قحط نافذ کرتے ہیں نا، تو جب بھوک زیادہ ستاتی ہے تو آسمان پر صرف دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے. آنکھوں کا جو پانی ہے وہ دھواں کی شکل بن کر ابھر آتا ہے. ہاں جی، تو دخان مبین کے سارے کے سارے اشارے ہیں. یعنی اللہ زمین پر پکڑ کرے گا تخفیف دنیا بھی. اور وہ پکڑ کیسی ہوگی کہ اس پکڑ میں رو رو کر کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون. اللہ اب مانتے ہیں، اب گندے عقیدے نہیں بنائیں گے، فاسد خیالات نہیں بنائیں گے. اے اللہ اب ہم مانتے ہیں، ایک دفعہ ہم سے عذاب ہٹا لیں. اللہ فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا ہم نے دنیا کا عذاب ہٹا بھی لیا نا، انکم عائدون، تم دوبارہ آؤ گے. اس کا مطلب ہے اللہ نے ہٹایا بھی ہے کئی جگہ پر، یہ دوبارہ بھی کرتے ہیں. جی یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، پھر جس دن ہم پکڑیں گے نا بڑی پکڑ، پھر اس وقت ہمارا امتحان آخری ہوگا. انا منتقمون. پھر اللہ نے اس قوم کا واقعہ دلیل نقلی کے طور پر پیش کیا جس قوم پر اللہ نے چھوٹے چھوٹے عذاب اسی طرح بھیجے تھے، دخان مبین کی طرح. ان پر وائرس آیا تھا، ان پر قحط آیا تھا، اور مختلف قسم کے عذاب تھے. اور قوم فرعون جو ہے نبی کی توہین کرتے تھے اور نبی کو اسی طرح معلم مجنون سمجھتے تھے، نعوذ باللہ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف تحریکیں مناتے تھے مضمون صورت کے مطابق. مضمون صورت بھی یہ ہے نا کہ لعب کرتے تھے. لعب اللہ کے حکم کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مارنے کے پروگرام، نعوذ باللہ، قوم کو. اور یہ ان کا کھیل تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنا، ان کی غلامیت کرنا، ان کی عورتوں کو بے حیا بنانا، یہ ان کا لعب تھا. پوری بنی اسرائیل کو انہوں نے ثانوی حیثیت دے رکھی. اور اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں کو نہ مانا. بالآخر جب انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، اے اللہ یہ جرم میں حد انسانیت کو کراس کر رہی ہے. پھر اللہ نے رات کو نکلنے کا حکم دیا تو وہ بھی پیچھے نکلے، بالآخر وہ تباہ ہو گئے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. باقی اس صورت کے جو جملے ہیں اس دلیل کے وہ انشاءاللہ دورہ تفسیر میں آپ کو فٹ کر کے بتاؤں گا. اب تو یہ دلیل تو فٹ ہو گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. بنی اسرائیل کو ہم نے عذاب مہین سے نجات دے کر پھر ہم نے ان کو جہان والوں پر چنا. کیسے کہ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، ان کو بھی ہم نے امر مبارک عطا کیا تھا، ایک پورا قانون ان کو عطا کیا تھا، جو قانون تمہارے پاس آ گیا ہے. دیکھا جی قرآن کیسے عجیب رنگ میں وہی دلیل چناؤ کرتا ہے جو مضمون کے اندر ہوتی ہے. مضمون میں یہی ہے کہ یہ جو ہماری طرف سے امر مبارک ہے نا، یہ رحمت کے قابل ہے. یہ سب سے پہلے رحمت ملی تھی بنی اسرائیل کو. کیوں جی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کتاب دی تھی وہ حاکمیت کے رد کے لیے بھی تھی. او جی اہم خیر ام قوم تبع، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشرکین مکہ پر زجر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان الا موتتنا الاولی، صرف ایک ہی دفعہ مریں گے، باقی زندہ نہیں ہونا. کہا ایک ایسی قوم تھی جو اسی طرح کہتی تھی اہم خیر ام قوم تبع، وہ بڑے عیش و عشرت والے لوگ تھے. انہم کانوا مجرمین، وہ یہی جرم کرتے تھے تو تب ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا، تم یہ جرم نہ کرو. اچھا جی اب آگے جی چوتھی چیز، دلیل عقلی پر مشتمل ہے یہ زجر، اور اس کے اندر رنگ کون سا ہوگا؟ زجر والا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، آسمان و زمین کو ہم نے کو کھیل تماشا بنایا ہے. دیکھا نا، دلیل عقلی بھی ہے اور رنگ زجر کا ہے، ڈانٹ کا رنگ ہے. تو اس لیے یہ بھی دلیل زجر چل رہا ہے اور اسی کے اندر دلیل عقلی. اور اس کے بعد ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یوم الفصل کو
فیصلے والا دن یہ سارے جمع ہونے ہیں، اور اس کے حالات اس بات کی گواہ ہوں گے کہ کافر بڑا نقصان میں ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا، نہ وہاں کوئی کام آئے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا، پیٹ کے اندر وہ جا کر کھولے گا، گرم بھی ساتھ ہوگا، اور یہاں ان کو کہا جائے گا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، تو دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا نا کتاب اللہ کے بغیر زندگی گزار کر، اور کتاب اللہ کے بغیر زندگی گزار کر عزیز اپنا جبر قائم کرنا چاہتا تھا، حالانکہ کتاب اللہ کا قانون نافذ کرنا ہی اصل دنیا کو حکومت دینا ہے۔ زمین والوں کو عزت کی حکومت اس وقت ملتی ہے جب کتاب اللہ کے آئین کو نافذ کرتے ہیں، اور یہ عزیز الکریم بننا چاہتا تھا اس زمین پر بغیر کتاب اللہ کے قانون کے، امر مبارک کے خلاف۔ تو اب چک مزے، لے مزے، اب تیرا پرسان حال کوئی نہیں، تیری عزت بھی نہیں ہے، شجرۃ الزقوم پہ لایا جا رہا ہے، اور وہ بھی گرم پانی کے اندر۔ اور جی ان المتقین فی، دوسری حالت یوم الفصل کی یہ ہوگی، ان المتقین فی مقام امین، چین کے گھر میں ہوں گے، جنات اور چشموں کے اندر ہوں گے، اور ان کے ہم نے شادیاں کرانی ہے حور عین کے ساتھ۔ یہاں دنیا میں یہی چیزیں تمہیں چاہیے نا، اور بڑھوتری کے لیے، عزت کے لیے یہی نشان تم چاہتے ہو، حالانکہ یہ چیزیں آخرت میں اللہ متقین کو عطا کرے گا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں ان کو موت نہیں آئے گی الا موتۃ الاولیٰ، وہ الا موتۃ الاولیٰ، وہ جو پہلی دفعہ بس مر گئے بس۔ یعنی اللہ نے تعریض اس بشارت کے اندر بھی ان کی طرف کر دی نا، دنیا میں تم کہتے تھے ان ہی الا موتۃ الاولیٰ، اور یہاں جنتیوں کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے لا یذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولیٰ ووقاہم عذاب الجحیم۔ اے میرے پیغمبر، یہ امر مبارک ہے، اس کو اگر یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ لاب کرتے ہیں تو یہ امر مبارک ہم نے آپ کی زبان پر آسانی سے نشر کرا دیا ہے، یہ بھی ہماری رحمت ہے ہمارا کلام، اور آپ کی زبان پر ہم نے نشر کرا دیا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بڑے آسان انداز میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے کہ ہم جیسا بندہ بھی پڑھ پڑھا رہے ہیں نہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ یاد رکھ سکے ہر جگہ، اپنی سماجیات میں، اپنی تعلیمات میں، اپنے اعمال میں اس کو یاد رکھ سکے، اس لیے ہم نے اس کو آسان بنایا ہے۔ اور یہ ہے کہ اس میں شک میں پڑے فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، سو آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار میں ہیں، آپ بھی ان کے انجام بد کا انتظار کریں، یہ بھی اپنے انجام بد کا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو کب ہم پر عذاب آتا ہے۔ لہذا یہ ساری صورت جی زجرات پر مشتمل ہے، اور ایک ہی زجر کے اندر 5 قسم کے احوال ہیں۔ یہ سورۃ دخان آپ کی خلاصتاً جی ختم ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ۔